معزز ناظرین، استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر نے وقت اور تقدیر سے جڑے جن چیزوں کی وضاحت کی ہے انہی سے متعلق نوٹس سوالات کی صورت میں یہ ہیں کہ کیا وقت خود ایک تخلیق ہے؟ انسان پر آنے والی آزمائش میں وقت کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں پر ہمیشہ ایک ہی جیسے حالات رکھتے ہیں؟ کون سی چیز تقدیر میں تبدیلی لا سکتی ہے اور کیا خدا انسان سے دوری اختیار کرتا ہے؟ تسبیحات سے جڑے سوالات پر مبنی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آف دا ریکارڈ اردو کے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، جہاں پر جلد ہی استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے کمپلیٹ لیکچرز کو اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ خادم آزاد، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کے ہاں وقت ایک تخلیق ہے، اور جو ڈائمینشنز قرآن میں پیدا ہوئی ہیں نہ پہلے کسی فلسفے کے احاطہ میں نہیں آئیں۔ حضرت عزیر کے واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کو ایسے معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وقت کوئی آسیب نہیں رہتا بلکہ ایک معمولی سی تخلیق تاثر ہے۔ مگر سب سے بڑھ کے جیسے اقبال نے کوٹ کیا تھا اپنے لیکچر میں کہ لا تسب دہر انا دہر، کہ وقت برا کو برا مت کو، وقت میں ہوں۔ خادم حضرات، اس کی ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے اوپر کوئی برا لمحہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ یہ وقت تو بہت برا ہے، تو دراصل آپ نے وقت کو برا نہیں کہا، اس حدیث کی روح سے آپ نے خدا کی پلاننگ کو برا کہا، کیونکہ یہ شروع سے چلتے ہوئے تمام آثار جو اللہ نے یہ وقت بنائے، اللہ نے آپ پہ اچھے برے وقت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیے۔ تو آبویسلی کہ آپ جب کسی برے وقت کو برا کہو گے، وہ جو خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی کا بہت بڑا قول ہے کہ تقدیر کو آنے دو، جو کوئی وقت ہے تاکہ اس کو گزر جائے آپ کی طرف سے۔ ریزسٹنس سے یا کسی سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، مگر دعا ایکسیپشن ہے تقدیر میں، صرف دعا تک۔ دعا جو ہے ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے، جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے، آپ کا مال بڑھا سکتی ہے، آپ کا امن و چین بنا سکتی ہے۔ دعا پرٹیکولر ایز اے پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ، اور اس سے پہلے بھی، دعا سے پہلے بھی اگر آپ بے مروتی نہ برتو اور اللہ کے ساتھ ایک یاد کا سلسلہ جاری رکھو، تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ یو بیکم انڈر دی بیسک کنٹرول آف گاڈ، سے ریموٹ سے نکل کر کلوزر کنٹرول میں آپ آ جاتے ہو، اور خدا آپ پر نگرانی رکھتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جیسے خدا نے یہ کہا کہ تمام ذی حیات کا رزق مجھ پر، ویسے یہ بھی کہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا ماتھے کا یعنی فور برین کا کنٹرول میرے پاس نہ ہو۔ تو یہ دو کنٹرول اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اگر خدا سے پہلے سے دوستی اور شناسائی رہے تو زندگی بھر آرام سے گزر جائے گی، پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئے گا۔ مگر اگر ایک سکیم جو وہ بنا بیٹھا ہے اور ایک سکیم جو آپ اپنے بارے میں بنا رہے ہو، جتنا اختلاف ان سکیمز میں ہوگا اتنی کوفت ہوگی۔ So try to agree as early as possible with your creator and with your lover and with your most graceful God۔ خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی ججمنٹ اور علم کو چیلنج میں ڈال دیا تھا جب شیطان کو جا کے ان کو بہکا رہے، اس نے تو اپنی یعنی چوائس کو چیلنج میں ڈال دیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے وفا نہیں کرتے، پوری نالائکی ہماری ہے۔ وہ تو ہر وقت تیار ہے، اگر آپ کو ادروائز فلموں میں ایلین ماسٹر نظر آ جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، مگر جو اصلی ماسٹر ہے اس کی طرف جائے ہی نہیں۔ ہی از ناٹ ایلین ٹو یو، ہی از ناٹ ایلین، آپ اس کے ہو، وہ آپ کا ہے۔
اس لیے خدا سے احتراز نہ بڑھ. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز، بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، ہے کہ ذات ہے. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. خدا بندوں سے بھاگتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آپ پیچھے ہٹتے ہو. آپ کا خلوص ادھورا ہے، آپ کی تمنائیں جو ہے نا بس لمحاتی ہیں. یو وش فار ہم، آئی نو یو وش فار ہم. اگربتیاں جلا کے 2-4 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کرتے ہو. یو آر ناٹ ویری سنسیئر اباؤٹ اٹ. ریمائنڈ یور سیلف کہ یہ آپ کسی کے واقعی صبح دوپہر شام کے بندے ہو. ایک وقت نہیں چنتے، ایک گھنٹہ نہیں چنتے، ایک پل نہیں چنتے اس کی غلامی کے لیے. یو آر کریٹ. بڑا فرق ہوتا ہے غلام میں اور بندگی میں. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. بڑے ناز ہوتے ہیں بندگی کے، آپ ان نازوں تک پہنچتے ہی نہیں ہو. بچوں کے ناز باپ کے ساتھ نہیں ہوتے. کتنے کتنے لاڈ آپ اپنے بچوں کے بتا، اور جو بچوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو وہ نہیں لاڈ کر سکتا. مگر آپ اپنا کوئی حق بھی تو رکھو نا. کہتا مجھے ایسے مانو کہ مجھ میں کوئی شریک نہیں. میں honestly telling you my whole study of the Quran and the Prophet and God is simple. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو لا شریک عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا، بس یہی ایمان. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.